بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت صالح علیہ السلام اللہ کے مشہور پیغمبر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو قوم سمود کی طرف نبی بنا کر بھیجا تھا۔ آپ علیہ السلام حضرت ہود علیہ السلام کی وفات کے 100 سال بعد پیدا ہوئے۔ حضرت صالح علیہ السلام طباً بڑے بردبار تھے۔ اپنی رہائش کے لیے چھوٹا سا مکان تک نہ بنوایا۔ جس جگہ خدا کی عبادت کرتے تھے وہیں اٹھتے بیٹھتے اور وہیں سو جاتے۔ قوم سمود مدینہ سے شمال کی طرف مقام حجر میں رہتی تھی۔ حجاز و شام کے درمیان وادی قرا تک جو میدان ہے، یہ سب اسی قوم کا مقام سکونت تھا۔ یہ قوم بڑی مالدار تھی، جس کی وجہ سے عیش و عشرت میں پڑ کر خدا فراموش ہو گئی تھی۔ پہاڑ کاٹ کاٹ کر ان میں بڑے بڑے محل تعمیر کر کے ان میں رہائش رکھتی تھی، اور دور دور سے سنگ تراشوں کو بلا کر ان سے ان محلات تعمیر کراتی تھی، اور ساری دولت ان کی مزدوری میں صرف کرتی رہتی تھی، اور دولت کے نشہ میں ایسی مدہوش ہوئی کہ سنگ تراشوں سے پتھروں کے بت بنوا کر ان کی پوجا پاٹ شروع کر دی۔ ان کی عمریں بڑی طویل ہوتی تھیں، اتنی طویل کہ ایک جو اپنی رہائش کے لیے مکان بنواتا تھا وہ اس ہی کی زندگی میں کھنڈر بن جایا کرتا تھا۔ اس قوم نے بھی اللہ کے نبی اور اپنے محسن حضرت صالح علیہ السلام کو جھٹلایا، ان کی تکذیب کی، اور اس حد تک بڑھی کہ حضرت صالح علیہ السلام سے یہ مطالبہ کیا کہ اگر تم اپنے دعوی نبوت میں سچے ہو تو سامنے والے پہاڑ کی چٹان سے ایک حاملہ اونٹنی نکال کر دکھلاؤ تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کے یہ دعا قبول کی اور معجزہ ہوا۔ پہاڑ کی چٹان سے حاملہ اونٹنی پیدا فرما دی۔ یہ اونٹنی بڑے ڈیل ڈول کی تھی، جس جنگل میں چرتی اس کو دیکھ کر دوسرے جانور ڈر کر بھاگ جاتے تھے۔ یہ قوم اتنا عجیب اور محیر العقول معجزہ دیکھ کر ایمان لانے کے بجائے اونٹنی کی دشمن بن گئی اور اس کو ہلاک کر دیا، اور حضرت صالح علیہ السلام سے عذاب لانے کا مطالبہ کرنے لگی۔ حضرت صالح علیہ السلام نے بحکم خداوندی جواب دیا، اچھا تم 3 دن اپنے گھروں میں آرام کر لو، پھر دیکھو غیب سے تم پر کیسا عذاب آتا ہے۔ اسی دوران حضرت صالح علیہ السلام اور ان کے اہل خانہ کو قتل کرنے کے منصوبے بنانے شروع کر دیے۔ یہ منصوبے بنانے والے اپنے منصوبہ کو اپنی جامہ پہنانے سے پہلے خود ہی حرف غلط کی طرح مٹ گئے۔ اس قوم کی تباہ شدہ بستیوں کے نشانات آج بھی نظر آتے ہیں، جو اپنے دیکھنے والوں کو پکار پکار کر دعوت عبرت دے رہے ہیں۔ قرآن کریم میں فرمایا گیا، اور سمود کے واقعہ میں عبرت کی نشانی ہے جب ان سے کہا گیا تم لوگ چند دن اور فائدہ اٹھا لو، سو ان لوگوں نے اپنے رب کے حکم سے سرکشی کی، پھر ان کو دیکھتے ہی دیکھتے ایک ہولناک کڑک نے آ پکڑا، پھر وہ نہ تو کھڑے ہو سکے اور نہ ہم سے بدلہ ہی لے سکے۔ سمود کی آبادیاں حجر میں تھیں۔ حجاز اور شام کے درمیان وادی قرا تک جو میدان ہے وہ سب ان کا مقام سکونت تھا۔ سمود کی بستیوں کے کھنڈرات اب بھی موجود ہیں۔ بعض مصریوں نے پوری تحقیق کی ہے، وہ ایک ایسے مکان میں داخل ہوئے جو شاہی حویلی تھی۔ اس میں متعدد کمرے تھے اور اس حویلی کے ساتھ بڑا حوض تھا۔ یہ پورا مکان پہاڑ کاٹ کر بنایا گیا تھا۔ سمود اس قوم کے جد امجد تھے، جن کا نسب کچھ اس طرح سے ہے: سمود بن عامر بن ارم بن سام بن حضرت نوح علیہ السلام۔ سمود کی اولاد قوم عاد کے ہلاک ہونے کے بعد عرب میں پھیل گئی تھی، اور ان کا ملک شام اور حجاز کے درمیان تھا۔ جو شہر حجاز سے ملا ہوا تھا اس کا نام وادی قرا تھا، اور جو شام کے قریب تھا اس کا نام حجر تھا۔ ان دونوں کے درمیان 1700 بستیاں چھوٹی اور بڑی تھیں۔ ان بستیوں میں مضبوط عمارتیں بنائی گئی تھیں۔ کھیتی کے کام کرتے اور تالاب کھودتے تھے۔ ان زمینوں میں پتھر کے سبب سے پانی کم تھا، زمین پتھریلی تھی، اس لیے کنویں تالاب وغیرہ دشواری سے کھودے جاتے تھے۔ اکثر مال باغات لگانے اور مکانات تراشنے میں خرچ ہوتا تھا۔ عمارتیں منقش تراشتے تھے۔ آخر میں ہوتے ہوتے پتھروں کی عجیب و غریب صورتیں تراشنے لگے، پھر ان کو پوجنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ بت پرستی ان میں پھیل گئی۔ حق تعالیٰ سے بالکل غافل ہو گئے۔ پروردگار عالم جل جلالہ نے حضرت صالح علیہ السلام کو اس قوم کی ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا۔ حضرت صالح علیہ السلام شکل و صورت اور حسب نسب کے اعتبار سے اپنی قوم میں سب سے اعلیٰ تھے۔ بچپن ہی سے نیک بختی اور صلاحیت کی نشانیاں ان میں پائی جاتی تھیں۔ پھر رسالت کا مرتبہ عنایت فرما کر پروردگار عالم جل جلالہ نے وحی نازل فرمائی، جیسا کہ پروردگار عالم کا ارشاد ہے، اور قوم
طرف ہم نے ان کے بھائی صالح کو نبی بنا کر بھیجا۔ کہا اس نے، اے میری قوم، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ ایک مختصر اور کمزور سی جماعت آپ علیہ السلام کی رسالت پر ایمان لائی اور مسلمان ہو گئی، لیکن قوم کے بڑے سردار اسی طرح بت پرستی پر قائم رہے۔ انہوں نے خدا کی دی ہوئی خوشی اور عیش کا شکریہ ادا نہ کیا اور کفران نعمت کو شعار بنایا۔ وہ حضرت صالح علیہ السلام کا مذاق اڑاتے ہوئے کہا کرتے تھے کہ اگر ہم باطل پرست ہوتے اور خدا کے دین کے منکر ہوتے اور اس کے پسندیدہ طریقہ پر قائم نہ ہوتے تو آج ہم کو یہ دولت اور سب شاداب باغات کی فراوانی اور سیم و زر کی کثرت اور بلند و عالی شان محلات کی رہائش اور میوہ جات اور پھلوں کی کثرت اور شیریں نہریں، عمدہ مرغزاروں کی افزائش حاصل نہ ہوتی۔ تو اپنے آپ کو اور اپنے تابع داروں کو دیکھ، پھر ان کی تنگ حالی اور غربت پر نظر کر کے بتا کہ خدا کے مقبول کون ہیں۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت صالح علیہ السلام کا قصہ سورہ الشمس کی تفسیر میں اس طرح بیان فرمایا ہے کہ حضرت صالح علیہ السلام نے جب حکم الہی کی تبلیغ دعوت اسلام اپنی قوم کو کرنی شروع کر دی، ہر چند قوم کو نصیحت کرتے، لیکن قوم نے انکار پر اصرار کیا اور حضرت صالح علیہ السلام سے معجزہ طلب کیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اگر میں تمہاری خواہش کے مطابق تم کو معجزہ دکھاؤں تو پھر بھی تم نے اگر میرا کہنا نہ مانا اور ایمان نہ لائے تو پھر تم عذاب الہی میں گرفتار ہو جاؤ گے۔ لوگوں نے کہا کہ ہم فلاں تاریخ کو ہر سال شہر سے باہر جاتے ہیں اور بتوں کو بھی اچھی پوشاک اور زیور سے آراستہ کر کے لے جاتے ہیں، پھر ان سے اپنی حاجتیں مانگتے ہیں۔ تو بھی ہمارے ساتھ چل اور اپنے خدا سے اپنے مطلب مانگ، پھر دیکھیں کہ تیرا خدا کیا دیتا ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اس بات کو قبول کر لیا، پھر اس دن سے شہر سے باہر گئے جس دن کا وعدہ کیا۔ حضرت صالح علیہ السلام کے ساتھ جو تھوڑے بہت مسلمان بھی تھے وہ بھی گئے، اور جب عیدگاہ کو پہنچ گئے تو انہوں نے اپنے بتوں کو نہایت زیب و زینت سے آراستہ کر کے اپنے سامنے تختوں پر بٹھایا اور بڑے ادب سے اپنی اپنی حاجتیں مانگنے لگے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا، ان بتوں سے کوئی انوکھی چیز مانگو تاکہ ہم بھی دیکھیں تمہارے بت کیسی قدرت رکھتے ہیں۔ وہ لوگ بڑی عاجزی سے مانگتے رہے لیکن کچھ بھی نہ ہوا، آخر وہ عاجز ہو کر بیٹھ گئے۔ پھر حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا، اب تم جو کچھ کہو میں اپنے مالک الملک اور قادر مطلق کے سامنے ہاتھ پھیلا کر مانگتا ہوں، اس کی قدرت کو بھی دیکھو، وہ اپنے خاص بندوں پر کتنا مہربان ہے۔ پھر جندہ بن عمرو جو ان کا بڑا سردار تھا، سب نے اسی کو کہا کہ تم ہی جو چیز طلب کرنا چاہو طلب کرو جو یہ نہ لا سکے اور عاجز ہو جائے۔ جب جندہ نے حضرت صالح علیہ السلام سے کہا کہ یہ پہاڑ جو عیدگاہ کے سامنے ہے اس سے ایک اونٹنی ہمارے واسطے نکالو، اس کی پیشانی سیاہ ہو اور باقی سارا بدن سفید اور بال بڑے اور نرم ہو اور 10 ماہ کی حاملہ بھی، پھر وہ ہمارے سامنے بچہ جنے اور وہ بچہ بھی اسی کی مانند ہو شکل اور رنگ میں۔ حضرت صالح علیہ السلام نے دوبارہ اسلام کے بارے میں ان سے وعدہ لیا، سب نے اقرار کیا کہ ہم ضرور ایمان لائیں گے۔ حضرت صالح علیہ السلام مسلمانوں کو پتھر کے پاس لے گئے اور 2 رکعت نماز ادا کی، پھر خدا کی بارگاہ میں دعا کرنی شروع کی اور مسلمانوں کو کہا کہ تم میرے پیچھے کھڑے رہو اور میری دعا پر آمین کہو۔ قوم سمود کے سردار اور تمام لوگ ارد گرد کھڑے ہو کر یہ منظر دیکھ رہے تھے کہ کیا ہوگا۔ خدا کی قدرت، اچانک اس پہاڑ سے چلانے کی آواز آئی، جس طرح بچہ جننے کے وقت جانور آواز نکالتے ہیں، فریاد کرتے ہیں۔ قدرت خدا سے وہ پہاڑ پھٹا تو ویسے ہی اونٹنی نکل آئی جیسے انہوں نے طلب کی تھی۔ اس ماجرے کو دیکھ کر سب لوگ ایک ہی آواز میں کہنے لگے کہ حضرت صالح علیہ السلام کا معبود بڑی قدرت رکھتا ہے، اسی پر ایمان لانا چاہیے۔ جندہ بن عمرو اپنے 6000 آدمیوں کے ساتھ مشرف با اسلام ہوا، حضرت صالح علیہ السلام کے قدموں پر گرا اور گزشتہ غلطیوں سے نادم ہوا اور معافی چاہی، لیکن دوسرے اپنے نفس اور کفر کی شامت سے انکار کیا اور فرما برداروں کو بھی سمجھانا شروع کیا۔
وہ بدبخت حضرت صالح علیہ السلام کو جادو قرار دے کر پھر گیا۔ پھر حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ تم نے خلاف عہد کیا ہے اور مجھ پر ایمان نہیں لائے۔ اب خدا کے عذاب سے تمہارے لیے بچاؤ اسی میں ہے کہ تم اس اونٹنی کو اور اس کے بچے کو نہایت تعظیم عزت سے اپنے ملک میں رکھو، ان کو کسی قسم کی کوئی تکلیف اور رنج نہ پہنچاؤ، تمہارا بچاؤ اسی میں ہے۔ جب تک یہ اونٹنی اور بچہ تم میں رہیں گے خدا کا عذاب تم پر نہیں آئے گا۔ اگر کسی قسم کی تکلیف ان کو پہنچائی تو پھر تم عذاب الہی میں گرفتار ہو جاؤ۔ وہ اونٹنی بڑے جسم والی۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ جو بڑے جلیل قدر صحابی بھی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں سمود کے شہروں میں سے شہر حجر میں گیا تو اس اونٹنی کی جگہ کی مشہوری سنی کہ لوگ اس کی زیارت کو جاتے تھے۔ جب میں بھی گیا تو میں نے اس اونٹنی کے بیٹھنے کی جگہ اپنے ہاتھ سے ناپی تھی، 60 گز مدور تھی۔ بہرحال حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا یہ خدا کی طرف سے ایک معجزہ ہے اونٹنی، اس کو خدا کی زمین پر چرنے دو ورنہ تم کو جلدی عذاب پکڑ لے گا۔ قرآن کریم میں اللہ پاک فرماتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی اونٹنی ہے، تمہارے لیے فیصلہ کن نشانی ہے، بس اس کو چھوڑ دو اللہ کی زمین میں چرتی رہے اور اس کو کسی قسم کی اذیت نہ پہنچانا ورنہ فوراً تم کو عذاب پکڑ لے گا۔ وہ اونٹنی بڑے قد والی اور روب دار تھی اور جس طرف وہ جاتی تھی سب جانور اس کو دیکھ کر بھاگ جاتے اور جب وہ پانی پیتی تو سارا پانی پی جاتی۔ جب لوگ تنگ آ گئے تو حضرت صالح علیہ السلام نے باری مقرر کر دی کہ ایک دن یہ اونٹنی پانی پیے گی اور ایک دن تم اپنے جانوروں کو پانی پلاؤ، جیسا کہ فرمان ربی ہے۔ کہا یہ اونٹنی ہے، اس کے لیے پانی پینے کی ایک باری ہے اور تمہارے لیے بھی ایک دن مقرر ہے، نہ چھیڑو اس کو بری طرح، پس پکڑے گی تم کو آفت ایک بڑے دن کی۔ کیونکہ وہ اونٹنی ایسی حالت میں تھی کہ سب جانور اس سے ڈرتے تھے کہ جس جنگل میں وہ چرتی تھی دوسرا جانور وہاں قدم نہیں رکھتا تھا اور جس تالاب یا کنویں اور ندی پر وہ جاتی سارا پانی پی لیتی تھی اور جس چراگاہ میں چرتی وہاں گھاس کا نام و نشان تک نہ رہتا تھا۔ اور شام کے وقت جب وہ واپس لوٹتی تو شہر کے سب لوگ آ کر اپنے اپنے برتن دودھ سے بھر لیتے اور تمام شہر والوں کو اس کا دودھ کفایت کرتا تھا۔ کچھ مدت اسی طرح گزری تو مال مویشی والے اس کے چرنے پھرنے سے تنگ آ گئے، اس لیے حضرت صالح علیہ السلام نے اس کے چرنے اور پانی پینے کی باری مقرر کر دی اور اس اقرار پر کچھ میعاد گزر گئی۔ ایک دن اونٹنی پانی پیتی اور چرتی چگتی، دوسرے دن اس کو حضرت صالح علیہ السلام باندھ دیتے، لیکن شہر والے لوگ جو جانوروں کا شوق رکھتے تھے ان پر یہ بات مشکل گزرتی تھی، دل میں یہ خیال کرتے تھے کہ کسی ہیلا سے کسی بہانے سے یہ اونٹنی یہاں سے دور ہو جائے تاکہ ہمارے جانور فراغت پائیں اور کھل کر چریں، لیکن عہد کو توڑنے اور قول و قرار کے خلاف ہونے سے بھی ڈرتے تھے۔ ان کے درمیان ایک نوجوان اسی قوم سے قدار بن سالف ماں باپ کو ایذا دینے والا زبان دراز ظاہر ہوا۔ وہ ایک فاحشہ عورت پر عاشق ہوا جس کا نام عشیرہ تھا، خوبصورتی اور لطیفہ گوئی اور نزاکت میں مشہور تھی۔ اس عورت کے 8 آدمی اور بھی گھر میں شراب نوشی اور اس کی لونڈیوں سے بدکاری کرتے تھے۔ یہ قدار بھی اس کا عاشق تھا۔ ایک دن قدار نے اس عورت سے کہا کہ کب تک یہ آشنائی چوری چھپے رہے گی، مجھ سے نکاح کرو پھر ہم عمر بھر ہنسی خوشی رہیں۔ اس بدکار عورت نے کہا اگر تیرا اس بات کا خیال ہے تو ایک میری فرمائش بھی پوری کر تو میں اپنے مال و متاع اور لونڈیوں کے ساتھ تیری فرما بردار ہو جاؤں گی۔ وہ فرمائش یہ ہے کہ اس اونٹنی کو جس نے مجھ کو اور تمام شہر والوں کو رنج اور بلا میں ڈالا ہے اور تمام جانوروں کو بھوک و پیاس کے عذاب میں گرفتار کر رکھا ہے، بس اس اونٹنی کو مار ڈال اور اس کی کونچیں کاٹ دے، ہم سب اس بلا سے نجات پائیں۔ اس عورت کے اور لوگوں سے زیادہ جانور تھے، اس کی کوشش تھی کہ یہ اونٹنی دور ہو جائے، اور اسی طرح ایک دوسری مالدار عورت نے اپنی بیٹی کو لالچ دے کر ایک نوجوان مستح کو اونٹنی کے قتل پر آمادہ کیا۔ غرض یہ ہے کہ اس نابکار اور مستح نے اس ادنا اور خسیس کام کے واسطے ایسے بڑے گناہ کرنے کا پختہ ارادہ کر لیا
اور اس اونٹنی کے قتل کی تدبیر میں مشغول ہو گیا اور اپنے یاروں اور آشناؤں کو بھی اس کام میں اپنا ساتھی بنایا۔ پھر ایک دن تنگ گلی میں جو اس اونٹنی کے آنے جانے کا راستہ تھا، گھات میں بیٹھے اور اپنے دوستوں کو بھی بٹھایا۔ جس وقت وہ اونٹنی چراگاہ سے واپس لوٹی تو مسدہ بن سالف جو اس عورت کا چچا زاد بھائی بھی تھا اور وہ بھی اس عورت سے بدکاری کرتا تھا، اس نے سب سے پہلے اس اونٹنی کی پیشانی پر تیر مارا۔ پھر دوسرے ساتوں آدمی تلوار کھینچ کر شور مچاتے ہوئے اونٹنی تک پہنچے، لیکن وہ اونٹنی زخمی ہونے کے باوجود کسی کو اپنے پاس نہ آنے دیتی تھی۔ جس طرف حملہ کرتی سب کو بھگا دیتی۔ آخر قدار ملعون نے اس کے پیچھے سے پہنچ کر تلوار سے اس کی کونچیں کاٹ دیں۔ پھر وہ اونٹنی زمین پر گر پڑی اور زمین پر گرتے ہی لوگوں نے تلواروں سے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ اس بات کو سن کر سب شہر والے خوش ہو گئے اور اس کا گوشت سب شہر والے تقسیم کر کے اپنے اپنے گھروں میں لے گئے۔ پیچھے سے جب اونٹنی کا بچہ آیا تو اب وہ اپنی ماں کی حالت دیکھ کر بھاگا اور اسی پہاڑ پر چڑھا جہاں سے اونٹنی پیدا ہوئی تھی۔ یہ خبر حضرت صالح علیہ السلام کو پہنچی تو افسوس کرتے ہوئے باہر نکلے اور شہر والوں کو فرمایا کہ تم نے خدا کے عذاب کو اپنے اوپر لازم کر لیا ہے۔ اب بھی بچاؤ کی ایک صورت ہے کہ میرے ساتھ چلو اور اونٹنی کے بچے کو اپنے شہر میں واپس لاؤ اور اس کو خوش رکھو تاکہ تم کو پروردگار عالم کے عذاب سے بچایا جا سکے۔ قدار، نابکار اور دوسرے کافروں نے اس بات کو نہ مانا اور اس کی حقیقت کو بھی نہ جانا۔ پھر حضرت صالح علیہ السلام اپنے مسلمان ساتھیوں کے ساتھ اونٹنی کے بچے کو لانے کے لیے پہاڑ پر گئے۔ جب اونٹنی کے بچے نے حضرت صالح علیہ السلام کو دیکھا تو 3 دفعہ آواز نکالی تو وہ پتھر پھٹ گیا جس سے اونٹنی نکلی تھی، تو وہ بچہ اس پتھر کے اندر گھس گیا۔ حضرت صالح علیہ السلام افسوس کرتے ہوئے واپس آئے اور لوگوں سے کہا کہ تم نے اپنے لیے خرابی اپنے ہاتھوں سے پیدا کی ہے۔ اس اونٹنی کے بچے کے 3 آواز نکالنے کی تعبیر یہ ہے کہ تم کو 3 دن کی مہلت ہے خدا کے عذاب سے۔ پہلے دن تمہارے منہ زرد ہو جائیں گے اور دوسرے دن تمہارے منہ سرخ ہو جائیں گے اور تیسرے دن سیاہ ہو جائیں گے۔ بدھ کے دن اونٹنی کو قتل کیا گیا تھا اور جمعرات کو صبح جب لوگ بیدار ہوئے تو سب کافروں کے منہ زرد تھے۔ پھر سب کو یقین ہوا کہ حضرت صالح علیہ السلام سچے ہیں۔ جنہوں نے اس اونٹنی کو قتل کیا تھا یہ 9 آدمی شہر کے رئیس اور سردار تھے اور بڑے فسادی بھی تھے۔ انہی کے مشورے سے اونٹنی کو مارا گیا تھا۔ ان بدبختوں کے نام یہ ہیں: رعیہ، رام، حرم، حریم، داب، ثواب، مستح، قدار، اور ایک کا نام معلوم نہیں۔ ایک دن انہوں نے پکا وعدہ کیا کہ رات میں چپ چاپ حضرت صالح علیہ السلام اور ان کے بچوں کو ہلاک کر دیں گے اور ان کے ورثہ اور قوم سے کہہ دیں گے کہ ہم کو کیا خبر ہے، اگر حضرت صالح علیہ السلام نبی ہے تو ہمارے ہاتھ نہ لگے گا، ورنہ اس کو بھی اونٹنی کے ساتھ سلا دیں گے۔ اس ارادے سے نکلے، ابھی راستے ہی میں تھے کہ ایک فرشتے نے پتھر سے ان سب کے دماغ پاش پاش کر دیے۔ جب لوگوں نے دیکھا کہ کافی وقت گزر گیا وہ واپس نہ آئے تو وہ ان کی خبر لینے کو آئے تو دیکھا کہ سب کے سر پھٹے ہوئے ہیں اور بھیجے باہر نکلے ہوئے ہیں۔ انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام پر ان کے مار ڈالنے کا الزام لگایا، لیکن حضرت صالح علیہ السلام نے فرما دیا تھا کہ 3 دن مزے اڑا لو پھر خدا کا سچا عذاب آ جائے گا۔ یہ سن کر وہ کہتے تھے کہ یہ اتنی مدت ہے، چلو آج ہی ہم اس سے فارغ ہو جائیں۔ جس پتھر سے اونٹنی نکلی تھی اسی پہاڑ پر حضرت صالح علیہ السلام کی مسجد تھی جہاں آپ علیہ السلام روزانہ نماز پڑھتے تھے۔ انہوں نے مشورہ کیا کہ جب حضرت صالح علیہ السلام نماز پڑھنے کے لیے آئیں گے تو اسی وقت راستے میں ان کا کام تمام کر دیں گے۔ جب یہ لوگ پہاڑ پر چڑھنے لگے تو دیکھا کہ اوپر سے ایک چٹان لڑھکتی ہوئی آ رہی ہے۔ وہ اپنی جان بچانے کے لیے غار میں گھس گئے۔ چٹان نے آ کر اس غار کا منہ بند کر دیا اور وہ اندر ہی ہلاک ہو گئے۔ انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام کو خفیہ تدبیر سے قتل کرنا چاہا
تو خدا نے ان کو پوشیدہ غار میں ہلاک کر دیا۔ قدار اور اس کے 8,000 سب سے پہلے خسیرت دنیا والآخرہ بنے۔ باقی لوگ دوسرے دن صبح کو جب اٹھے تو سب کے منہ سرخ تھے۔ جب قدار وغیرہ کے وارثوں نے ان کی لاشیں دیکھیں تو سب شہر والے حضرت صالح علیہ السلام کے گھر پر چڑھ آئے اور آپ کے گھر کو گھیر لیا اور کہنے لگے کہ تم نے اونٹنی کے عوض ہمارے 9 آدمیوں کو مار ڈالا، اب ہم ان کے بدلے میں تم کو اور تمہارے گھر والوں کو مار ڈالیں گے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم ان لوگوں کو مارنے نہیں گئے تھے، بلکہ یہ خود ہمارے گھر پر چڑھ آئے تھے۔ یہ تو پروردگار عالم نے غیب سے ان کو سزا دی۔ یہ اسی گفتگو میں تھے کہ جندہ بن عمرو جو مشرف با اسلام ہوئے تھے اپنی فوج لے کر حضرت صالح علیہ السلام کی مدد کو آئے اور کافروں سے مقابلہ کیا۔ آخر چند آدمیوں نے درمیان میں آ کر یہ فیصلہ کیا کہ حضرت صالح علیہ السلام شہر سے باہر چلے جائیں۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اس بات کو غنیمت جانا کیونکہ کافروں پر عذاب آنے والا تھا۔ جندہ بن عمرو اور دیگر مسلمانوں کو ساتھ لے کر شہر سے باہر چلے گئے۔ تیسرا دن ہفتے کا تھا۔ صبح کو جب شہر کے لوگ نیند سے بیدار ہوئے تو سب کے منہ کالے تھے۔ اس دن سب نہایت غم میں مبتلا رہے کہ یہ کیا ہو گیا۔ آخر انہوں نے یہ بات سوچی اپنے مضبوط مکانات خالی کریں، جب خدا کا عذاب آئے گا تو ان مکانوں میں پناہ لیں گے جو پہاڑ تراش کر بنائے گئے تھے، یعنی خدا کے عذاب سے ان مضبوط مکانوں میں چھپ کر پناہ لے لیں گے، ان میں کوئی دہشت وغیرہ نہ ہوگی۔ اسی دن کی صبح کو حضرت جبریل علیہ السلام اللہ پاک کے حکم سے آسمان اور زمین کے درمیان ایک دہشت ناک صورت میں ظاہر ہوئے اور ایک ایسی چیخ ماری کہ اس کے سبب پہاڑ جنبش میں آ گئے اور تند ہوا آندھی کے طور پر چلنا شروع ہو گئی۔ سب شہر والے دہشت کھا کر ان سنگین مکانوں میں گھس گئے۔ پھر حضرت جبریل علیہ السلام نے ایک اس سے بھی سخت آواز نکالی اور اس کے سبب سب شہر والے اوندھے ہو کر اپنے زانوں پر گر پڑے، ان کے پتے پھٹ گئے، وہ سب جہنم رسید ہو گئے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے جب یہ خبر سنی تو مسلمانوں سے فرمایا کہ یہ شہر غضب الہی کے نازل ہونے کی جگہ ہے، یہاں رہنا مناسب نہیں ہے۔ اب مکہ مکرمہ حرم شریف کا احرام باندھو، وہاں چل کر رہیں گے۔ چنانچہ سب نے حضرت صالح علیہ السلام کے فرمان کے مطابق عمل کیا اور مکہ مکرمہ چلے گئے۔ قوم سمود کے ہر آدمی کو اسی حالت میں ہلاک کر دیا جس حالت میں وہ تھا۔ قرآن کریم میں اس ہلاکت کو کئی تعبیروں سے بیان فرمایا گیا ہے۔ کسی مقام پر سائقہ کڑکدار بجلی اور کسی جگہ رجفتہ زلزلہ ڈالنے والی شے اور کسی جگہ طاغیہ دہشت ناک اور کہیں سیاہ چیخ فرمایا، اس لیے کہ یہ تمام تعبیرات ایک ہی حقیقت کے مختلف اوصاف کے اعتبار سے کی گئی ہیں۔ سمودیوں کی ہلاکت 3 طرح سے ہوئی۔ ایک تو 9 آدمی جو حضرت صالح علیہ السلام کے قتل کے لیے گئے تھے، فرشتوں نے ان کے سر پتھروں سے پھوڑ دی اور وہ ہلاک ہو گئے، اور جو لوگ ان کی خبر گیری لینے کے لیے گئے تھے اور پھر انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام کو قتل کرنے کی کوشش کی تو غار میں دب کر ہلاک ہو گئے۔ باقی لوگ فرشتے کے چیخ سے ہلاک ہو گئے۔ جب قوم سمود ہلاک ہو گئی تو بعض کے نزدیک فلسطین میں حضرت صالح علیہ السلام اپنے مسلمان ساتھیوں کے ساتھ آباد ہوئے، اس لیے کہ حجر کے قریب سرسبز اور شاداب اور مویشیوں کے پانی اور چارہ کے واسطے بہترین علاقہ تھا۔ کسی کے نزدیک فلسطین کے علاقے رم اللہ میں آباد ہو گئے اور بعض کے نزدیک حضر موت میں آباد ہوئے کیونکہ ان کا اصل وطن یہی تھا۔ یہ احقاف ہی کا ایک حصہ ہے اور وہاں ایک مقبرے کے بارے میں مشہور ہے کہ یہ حضرت صالح علیہ السلام کی قبر ہے، اور بعض کے نزدیک وہیں آباد ہوئے جہاں رہتے تھے، اور بعض کے نزدیک قوم سمود کی ہلاکت کے بعد مکہ مکرمہ چلے آئے اور وہیں مقیم ہوئے۔ وہیں آپ علیہ السلام کا انتقال ہوا اور آپ علیہ السلام کی قبر مبارک کعبہ کی غربی جانب حرم شریف میں ہے۔ ایک حدیث شریف جو مسند احمد وغیرہ میں معتبر کتابوں میں سے ہے، اس میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بارہا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ کچھ تم کو معلوم ہے کہ سب سے زیادہ بدبخت پہلی امتوں کا اور اس امت کا کون ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، مجھے نہیں معلوم۔
پھر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگلی امتوں کا ایک شخص سرخ رنگ کا سمود کی قوم سے تھا، یعنی قدار بن سالف، کہ اس نے حق تعالیٰ کی اونٹنے کی کونچیں کاٹیں، اور اس امت کا بدبخت آدمی تھا جو غزوہ تبوک کے موقع پر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر حجر پر ہوا تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ نے سمود کے کنویں سے پانی بھر لیا اور آٹا گوندھ کر روٹیاں تیار کرنے لگے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معلوم ہوا تو پانی گرا دینے اور ہانڈیاں الٹ دینے اور آٹا بیکار کر دینے کا حکم دیا، اور ارشاد فرمایا کہ یہ وہ بستی ہے جس پر خدا کا عذاب نازل ہوا تھا، یہاں نہ قیام کرو اور نہ ہی یہاں کی اشیاء سے فائدہ اٹھاؤ، ایسا نہ ہو کہ تم بھی کسی بلا میں مبتلا ہو جاؤ۔ اور ایک اور روایت میں ہے کہ تم اس حجر کی بستی میں خدا سے ڈرتے ہوئے عجز و انکساری کرتے اور روتے ہوئے داخل ہوا کرو، ورنہ داخل ہی نہ ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم بھی اپنی غفلت کی وجہ سے عذاب میں مبتلا ہو جاؤ۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ سمود کا ایک آدمی نہیں بچا تھا مگر ایک آدمی جس کا نام ابو رغال تھا، وہ کسی کام کے واسطے مکہ مکرمہ گیا ہوا تھا۔ جب تک حرم شریف میں تھا اس وقت تک عذاب الہی سے محفوظ رہا۔ جب مکہ مکرمہ سے روانہ ہوا طائف کی طرف چلا تو اسی وقت عذاب میں گرفتار ہوا جس میں پوری قوم گرفتار ہوئی تھی اور وہیں پر ہلاک ہو گیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طائف کی مہم پر جاتے وقت جب اس قبر کے پاس پہنچے تو دیکھا کہ کچھ لوگ اس کی قبر پر پتھر مار رہے ہیں۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم سے فرمایا، جانتے ہو یہ کس کی قبر ہے؟ عرض کیا، اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوب جانتے ہیں۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سمود کا مفصل قصہ بیان فرمایا اور یہ بھی بیان فرمایا کہ میری سچائی کی نشانی یہ ہے کہ اس کے پاس ایک سونے کی چھڑی تھی، وہ بھی اس کے ساتھ دفن ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بات سنی تو سب دوڑے، اس کی قبر تلواروں سے کھودی اور وہ سونے کی چمڑی نکال لائے، پھر اس کی قبر کو اسی طرح بند کر دیا۔